اگر وزیر اعلیٰ نے کوشش کی اسلام آباد آنے سے تو اپنی مرضی سے آئے گا، تو اپنی مرضی سے جائے گا، پھر وفاقی حکومت کی مرضی سے۔ آفریدی صاحب کافی عرصے بعد جو ہے وہ میڈیا پہ نمودار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے سیاسی قوتوں سے مذاکرات نہیں کرنے، بلکہ ہم نے آرمی چیف اور ڈی جی ایس آئی سے مذاکرات کرنے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ان کے بانی چیئرمین ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کی طرح مس کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو مس کال آئے اور وہ مذاکرات ان لوگوں سے کریں۔ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل فوج کو سیاست میں دھکیل رہی ہے۔ علی امین گنڈاپور کی اسلام آباد پر قبضے کی دھمکی، شہریار آفریدی کا فوج سے مذاکرات کا بیان۔ پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی پھٹ پڑے، بولے پی ٹی آئی کو مس کال کا انتظار ہے۔ پی ٹی آئی حاضر سروس کے پاؤں پکڑتی ہے، ریٹائرڈ کا گریبان پکڑا جاتا ہے۔ یہ فوج کو دوبارہ سیاست میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ آپ پہلے چڑھائی کر کے دیکھ چکے ہیں، ان سے مذاکرات نہیں، کارروائی ہونی چاہیے۔ پاکستان کی بے شک انہوں نے پہلے بھی اقتدار میں رہ کر جو حال کیا سامنے ہے، اور یہ ریسنٹلی پی ڈی ایم 1 کی صورت میں جو انہوں نے تباہی پھیری ہے وہ بھی سامنے ہے۔ اب پی ڈی ایم 2 آ گئی ہے ایک اور بغیر مینڈیٹ کے۔ عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، یہ پارٹی ان کی ہے، ان کی مرضی ہے، وہ جس کو لینا چاہتے ہیں، جس کو نہیں لینا چاہتے، یہ ان کا فیصلہ ہے اور ہمیں ان کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ اس سے پہلے بھی میرے بھائی نے الیکشن لڑا، اس سے پہلے بھی وہ ایم پی اے تھا اور اسے اپنی فرینڈ چھوڑی تھی، اور ماشاءاللہ وہ خود کریڈیبل ہے۔ شہریار آفریدی کے بیان نے پی ٹی آئی کو مشکل میں ڈال دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا شہریار آفریدی کے بیان پر رد عمل سے گریز۔ کہا شہریار نے بیان دیا، ان کا رابطہ ہوگا، وہ خود ہی جواب دے سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے مخالفین پر بھی وار۔ کہا شریف اور زرداری کو ذاتی معیشت کی فکر ہے، پی ڈی ایم 1 نے تباہی پھیلائی، اب پی ڈی ایم 2 مسلط کر دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا گندم کی عدم خریداری کی شکایات کا نوٹس، پاسکو کو گندم خریداری کا ہدف بڑھانے کا حکم دے دیا۔ وفاق نے گندم کا ہدف 18 لاکھ میٹرک ٹن کر دیا۔ وزیراعظم نے کہا گندم کی فوری خریداری یقینی بنائی جائے۔ کسان کے لیے گندم بیچنا مشن امپاسبل بن گیا۔ گندم کی سرکاری خریداری شروع نہ ہونے پر کاشتکار پریشان۔ کسان گندم امدادی قیمت سے بھی سستی بیچنے پر مجبور۔ یالہ باری ہوئی تو کھڑی فصل تباہ ہو جائے گی۔ پنجاب میں گندم خریداری پالیسی کا اعلان ابھی تک نہ ہوا۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کسانوں کی آواز بن گئے۔ کہتے ہیں کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا، کسی صورت کاشتکاروں کا استحصال نہیں ہونے دیں گے۔ صوبوں کو گندم خریدنے کا کہہ دیا ہے۔ رانا تنویر کا پی ٹی آئی کو مزاحمتی سیاست ترک کرنے کا مشورہ۔ تمام جماعتوں کو ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ سرمایہ کاری سمیت ولی عہد کے دورہ پاکستان پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم کی بانی بل گیٹس اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ شہباز شریف کی آئی ایم ایف کے سربراہ سے ملاقات بھی متوقع۔ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جوڈیشری جو ہوگی وہ انڈیپینڈنٹ، فلی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایک پرنسپل ہے۔ جب تک ہم انڈیویجول سے نکل کے سسٹم کی طرف نہیں آئیں گے، یہ سسٹم ہمیشہ ہر انڈیویجول کے تابع رہے گا اور وہ ادھر سے ادھر ہوتا رہے گا۔ میں کوئی زیادہ پراؤڈ نہیں ہوں ہماری اپنی جوڈیشل ہسٹری سے، اس میں ڈارک پیچز ہیں، نہ میں اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں، نہ میں ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اچھی ڈیسیجنز بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں۔ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ جو جج صحیح کام نہیں کر رہا اسے نکال باہر کریں۔ عدلیہ کو افراد کی بجائے سسٹم کے تابع ہونا پڑے گا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا عدلیہ کی تاریخ سے مطمئن نہیں، ماضی میں کچھ ایسے فیصلے ہوئے جو اچھے نہیں تھے۔ وقت ہے کہ ہم اپنے گھر کو درست کریں۔ آئینی تقاضا ہے کہ عدلیہ مکمل خود مختار ہونی چاہیے۔ ادارے کو چلانے کی انفرادی سوچ چھوڑنا پڑے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے تقریر کا اختتام فیض کے شعر پر کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے خط پر اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے متفقہ تجاویز سپریم کورٹ کو ارسال کر دی۔ ججز کوڈ آف کنڈکٹ ڈرافٹ بھی بطور تجویز شامل۔ کسی قسم کی مداخلت پر ادارہ جاتی رد عمل ہونا چاہیے۔
जज किसी किस्म की मुदाखलत रिपोर्ट करने का पाबंद हो। 7 रोज में मुदाखलत रिपोर्ट ना करने वाला जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहरेगा। सुप्रीम कोर्ट का पूरे मुल्क से तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म। तजावुज़ात हटाने के अखराजात कब्जा करने वालों से लेने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने तजावुज़ात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की वफाकी और सूबाई हुकूमतों को 3 दिन की मोहलत। शहरियों की नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। टैक्स देने वाले अवाम के हुकूक को कोई नहीं छीन सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसलेट आमद। चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरीन से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। कौंसल जनरल ने कहा कि चीन और पाकिस्तान हर मौसम के दोस्त हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। जदीद टेक्नोलॉजी से मनशियात फरोशों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। तालीमी इदारों के बाहर आइस समेत दीगर मनशियात की फ़रोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर दाखिला ने पेशावर भिखारियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने आसफा भुट्टो के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने फैसले में आसफा भुट्टो के खिलाफ इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। NA 207 में PTI उम्मीदवार की नाहली दुरुस्त बुनियाद पर थी। PTI उम्मीदवार ने जो सबूत पेश किए वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी में शामली सेनेटोरियम अस्पताल का दौरा। सेनेटोरियम में हेलीपैड और एयर स्ट्रिप बनाने का हुक्म। वज़ीर आला की मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक फौरी फाल करने की हिदायत। अमले की तैनाती और रिहाइश के इंतज़ाम का भी हुक्म। कहती हैं कैंसर के लिए ऑन्कोलॉजी यूनिट बनाएंगे। पावर डिवीजन ने सोलर पावर पर टैक्स की खबरों को झूठ करार दे दिया। फिक्स टैक्स की खबरों में सदाकत नहीं। हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। अलामिये में कहा गया कि अमीरों के सोलर पैनल लगाने से गरीब मुतासिर हो रहे हैं। गरीबों की बिजली 3 रुपये 35 पैसे महंगी हो सकती है। गरीब को बोझ से बचाने पर गौर हो रहा है। लाहौर के हुकूमती अरकान असम्बली को 34 अरब मिलेंगे। शहर का तरक्याती बजट 60 अरब तक मुख्तस करने की तजवीज़। तरक्याती बजट के लिए 800 अरब तक पहला ड्राफ्ट तैयार। अपनी छत अपना घर मंसूबे के लिए 50 अरब। बसों के लिए 49 अरब मुख्तस होंगे। एजुकेशन और सेहत का बजट 150 अरब रखने की सिफारिशात।